بسم اللہ الرحمن کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہو رہی ہے. تو بات اصل میں یہ کہ آپ کے ہاں بے شرمی اور بے غیرتی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا. آپ صرف ایک چیز کو فوکس کرتے ہو, ٹیکنالوجی, سائنس میں ترقی, معیشت اچھی ہو, لوگوں کا پیٹ بھرے, لوگ عیاشی کریں. اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہی نہیں ہو. اسلام سب سے پہلے فوکس کرتا ہے حیا کو, شرم کو, فیملی سسٹم کو, باپ ہو, بھائی ہو, ماموں ہو, چاچے ہو, غیرت ہو, حیا ہو. صحیح ہے نا؟ تو جب آپ کی نظر میں غیرت, حیا, کلچر, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو بھائی ناجائز بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نظر میں غیرت کوئی چیز ہے تو بھائی کسی کی بہو بیٹی پر کسی کی غلط نظریں کیوں پڑ رہی ہیں؟ آپ کی بیٹی اور آپ کی بہنوں پر. آپ کی بیوی آپ کی ہے تو وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو برا نہیں ہے. بتا کے کوئی بھی برا, وہ آپ کو بتائے گا مجھے آپ کی وائف بہت اچھی لگ رہی ہے اور بہت کاش میری ہوتی ہے, وہ بتائے گا تھوڑی. تو دل میں خیالات آتے ہیں اور یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی غیرت پہ کمپرومائز مت کرو. جو اللہ اس کے رسول نے نماز میں اکٹھے نہیں کھڑے ہونے دیا جب عبادت کرنے آئے ہیں, تو شادیوں میں کہاں سے اکٹھے ہونے دیں گے اللہ اس کے رسول؟ کیا ہو گیا یار بھائی, نماز میں تو سب نماز پڑھنے آئے ہیں نا, کوئی کسی کی نیت کسی انٹی کو چھیڑنے کی نہیں ہے. اور کھڑے بھی اور چھیڑ بھی نہیں سکتے اس دوران, چھیڑیں گے نماز ٹوٹ جائے گی. وضو جو ہے وہ اتنی مشکل سے سردیوں میں وضو کر کے آیا اور کھڑا ہوا ہے, اور وہ تھوڑی اس لیے آیا ہے, اس کے باوجود مخلوط ماحول کو نماز جیسی عبادت میں بھی برداشت نہیں کیا. اور آپ میوزیکل شو کر رہے ہو, اس میں گانے ہو رہے ہیں, اس میں ڈانس ہو رہا ہے, اس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں, تو کر لو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہمیں دھکیل رہے ہیں پیچھے, آپ مزے اڑائیں. قرآن کہہ رہے ہیں مولویوں کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. ہوتی ہے تو اس لیے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے مولوی بیچارے اس سے ٹینشن میں آ رہے ہیں کہ ہماری ان خوشیوں کو دیکھ کر, تو بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں, تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, ٹھکانہ تمہارا جہنم کی آگ ہے. کیونکہ اللہ یہ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں نا, اتنا شادیوں میں جو اڑا رہے ہو, یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا تمہیں پیسہ. اس میں جو کوفتے اور نان بنا رہے ہو, یہ گندم کس نے پیدا کی ہے؟ جو اس شو کے بعد اور پروگرام کے بعد جو کھانا ہوگا, جس میں سب ناچ ناچ کے بھوک سے جب نڈھال ہو جائیں گے تو آخر میں کھانا لگے گا نا, تو یہ کھانا جو گندم اللہ نے پیدا کیا آسمان سے پانی برسا کر, یہ گندم اللہ نے پیدا کیا. اور یہ تم کور میں پھوڑ رہے ہو, یہ گوشت کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا, اس سوکھے جانوروں سے چارے سے ان کے جسم میں گوشت پیدا کیا اللہ نے. وہ گوشت آج تمہارے کوفتے اور تمہارے کباب اور کوفتوں میں استعمال ہو رہا ہے. اسی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں, اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. کوئی مولوی